القدس تنادينا، القدس تنادينا، القدس تنادينا، قدس تنادي، قدس تنادي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام سلام علیکم. میں علی مہدی چینل 14 کی جانب سے آپ سب کا اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں. خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا نے فرمایا ہے کہ پورے سال میں سے سب سے افضل مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے. اس ماہ رمضان کے ایاموں میں سے چونکہ جمعہ سردار ایام ہے، ماہ مبارک رمضان کے جمعہ افضل ترین ہے، اور ان جمعوں میں جو سب سے افضل جمعہ ہے وہ ہے ماہ رمضان کا آخری جمعہ، جمعۃ الوداع. پچھلے کچھ ایاموں سے جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے عنوان سے بھی منایا جا رہا ہے. یوم القدس آج کا ہمارا یہ عنوان ہے گفتگو کا، یوم القدس. یوم القدس پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین اختر عباس جون صاحب. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عنوان گفتگو یوم القدس ہے، تو سب سے پہلے سوال ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ قدس ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی ناظرین کی خدمت میں سب سے پہلے سلام عرض کرتا ہوں. اور آپ نے جو آج کی گفتگو یہاں پر ہے، بہرحال یہ اس وقت عالم اسلام کا یعنی اسلامک ورلڈ کا سب سے زیادہ حساس اور سینسٹیو موضوع ہے جس پر گفتگو آج کر رہے ہیں آپ، اور واقعاً یہ اہم گفتگو ہے. یہ سوال پہلے کہ بہرحال ہمارے جو افراد ہیں ہمارے ملک میں، بہت سے لوگ واقعاً اس اہم مسئلے سے بہت زیادہ آشنا نہیں ہیں، اور یہ ایک افسوس کا بھی مقام ہو سکتا ہے. قدس کی سرزمین، قدس کی تاریخ اور قدس کا دن، اور اس دن کو جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے روز قدس قرار دیا، کس لیے قرار دیا اور اس کی اہمیت کیا ہے پورے عالم اسلام کے لیے، یہ تمام وہ اہم مسائل ہیں کہ ہم اس میں گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن ابتدا ہم آپ کے اسی سوال کو نظر میں رکھتے ہوئے پہلے ہم تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہیں گے قدس اور فلسطین کی تاریخ کے بارے میں، کہ یہ تاریخ فلسطین کی جو اس پوری دنیا میں، ہم یہ کہیں کہ اس پوری دنیا میں یہ ایشیا کا یہ مرکزی حصہ، یہ ایک بہت ہی حساس اور اہم حصہ ہے اسٹریٹجک پوائنٹ کے حساب سے بھی اور دوسرے اعتبار سے. لہذا اس میں جو ہے فلسطین جو تاریخ میں نشیب و فراز بار بار اس میں آتے رہے ہیں اور بہت سے واقعات اس ملک میں پیش آئے، خاص کر یہ سرزمین جسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، اور بڑے اولو العزم اور بہت سارے انبیاء یہاں پر آئے جس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ہم سب سے پہلے عرض کریں گے بہرحال یہ سرزمین جو قدس ابھی جو اسرائیل کے قبضے میں ہے اور کچھ حصہ اس کا فلسطینی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر پوری سرزمین کو دیکھتے ہیں تو تقریباً 2,70,000 اور 27 مربع کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر اس کی جو ہے مساحت ہے. اور یہ سرزمین کئی ملکوں میں جیسے لبنان، سیریا یعنی شام، جارڈن یا اردن، اور ادھر مصر کے صحرائے سینا، اس سے ایک طرف گھری ہوئی ہے. ادھر ویسٹ میں مغربی طرف سے یہ سرزمین جو ہے میڈیٹیرین سی، یہ ایک بڑا رقبہ جو ہے میڈیٹیرین سی اس کو کور کرتا ہے، کہ ابھی تقریباً وہ حصہ وہ سب اسرائیل کے ہاتھوں میں ہے، یعنی غصب کر لیا گیا ہے مسلمانوں سے. اس کی اگر تاریخ پہ ہم نظر کریں تو ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن جو ہم یہاں پر بیان کرنا چاہیں گے مختصر، یعنی جو ابھی ملتا ہے تاریخوں میں کہ تقریباً حضرت عیسیٰ صلوات اللہ وسلام علیہ کے 7,000 سال پہلے، حضرت عیسیٰ سے 7,000 سال پہلے کنعانی عرب یہ اس سرزمین پر آئے تاکہ یہاں پر زندگی کریں، اور انہوں نے یہاں پر قیام کیا اور یہاں پر زندگی کرنا شروع کی. پھر جو حالات پیش آئے اس کے بعد جو تاریخ کا اہم نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے 1900 سال پہلے، تقریباً 2000 سال پہلے، حضرت ابراہیم اور ان کے بھتیجے حضرت لوط، یہ دونوں نبی ہیں، جس میں حضرت ابراہیم جو اولو العزم نبی ہیں، اور ان کے نمائندے کے طور پر حضرت لوط ہیں جو ان کے بھتیجے بھی ہوتے ہیں، اور ایک انبیاء میں سے ہیں کہ جن کو قرآن میں ذکر کیا ہے. جناب لوط کا تذکرہ بھی ہے اور واقعات بھی جناب لوط کی قوم کے واقعات ہیں. یہ دونوں نبی 1900 سال پہلے حضرت عیسیٰ کے، یعنی تقریباً آج سے ہم کہیں تو تقریباً 4,000 سال پہلے، کچھ کم 4,000 سال پہلے اس سرزمین پر آئے اور یہاں پر انہوں نے قیام کیا. اور
اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم کی نسل، اگرچہ جناب ابراہیم مکے بھی گئے اور وہاں پر جناب اسماعیل کو چھوڑا اور وہاں پر ان کی بھی نسل وہاں بھی چلی، لیکن بعد میں ابراہیمی نسل کا ایک سلسلہ یہاں پر بھی جاری رہا فلسطین کی سرزمین پر. اور بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء ہیں جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے. ان میں بہت سارے اکثر انبیاء اس سرزمین پہ رہے، فلسطین کی سرزمین پہ آنا جانا ان کا رہا ہے. عراق کی طرف مثلا بابل سے ملتی ہوئی خبریں ہیں، یا عراق میں یا عرب کے دوسرے حصے میں یا مصر کی طرف، لیکن سب کی بازگشت اور پلٹ جو ہے اس سرزمین پر فلسطین کی سرزمین پہ ہوتی ہے. یا یوں ہم کہیں کہ 5 اولو العزم انبیاء میں 3 اولو العزم نبی باقاعدہ جن کے لیے ثابت ہے کہ سرزمین پر ہے. اور نوح بھی ممکن ہے کہ وہ چونکہ اسی علاقے میں تھے آس پاس، لہذا اس سرزمین سے ان کا بھی گزر ہوا. یہ انبیاء کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پر جناب موسیٰ اس سرزمین پہ آئے مصر سے، فرعون کو شکست دے کر، فرعون کو غرق کر کے فلسطین کی سرزمین پر آئے، اپنے پورے بنی اسرائیل کو لے کے آئے. حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ وہ بھی اسی سرزمین پر تبلیغ کرتے رہے، اور یہیں پر آپ کی جو ہے کوشش کی گئی کہ یہاں پر آپ کو جو ہے صلیب پر چڑھایا جائے، کہ ہمارے اسلامی تھیالوجی کے اعتبار سے اور قرآنی نقطۂ نظر کے اعتبار سے جناب عیسیٰ کو اللہ نے بلند کیا اور ان کے شبیہ کو یہاں پر. تو ظاہراً جو ہے کرسچن کے لیے بھی ایک اہم سرزمین تھی، اور یہ انبیاء کے سلسلہ وہاں پر جاری رہا. بہرحال یہ اس سرزمین کو کہا جاتا ہے کہ انبیاء کی سرزمین. جی شاید کسی بھی سرزمین پر اتنے زیادہ نبی نہیں آئے جتنا فلسطین کی سرزمین پر آئے. تو نچوڑ یہ ہوگا کہ قدس سرزمین ہے جہاں پر آج مثلا اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے. یہ سرزمین کا نام ہے قدس، جو 2,70,027 اسکوائر کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے. جی مڈل ایسٹ کے خطے میں، یعنی ایشیا میں مڈل ایسٹ کے خطے میں یہ قدس جو ایک اہم علاقہ بھی ہے، پوری دنیا میں ایک مڈل ایسٹ جو ہے ایک اہمیت کا حامل علاقہ. آپ نے دیگر انبیاء کے بارے میں بتایا، لیکن مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا اس روح زمین سے کیا رابطہ ہے؟ آسان جی، ہمیں یہی عرض کرنا ہے تاریخ میں اگر ہم آگے دیکھیں انبیاء کے بعد، تو تاریخ جو آگے بڑھتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ 1400 سال پہلے ظہور ہوا ہے اسلام کا. البتہ اسلام ایز اے ریلیجن، دین کے حساب سے اسلام ہمیشہ اسلام رہا ہے، چونکہ قرآن کہتا ہے کہ جناب ابراہیم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. جناب یعقوب نے وصیت کی کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا نہیں مگر یہ کہ مسلمان کی حالت میں مرنا. جناب ابراہیم نے دعا کی پروردگارا ربنا وجعلنا مسلمین لک، مجھ کو اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا مسلمان بندہ قرار دے. تو دین کے حساب سے مسلمان ہمیشہ رہا، آدم سے دین رہا، لیکن مذہب کے اعتبار سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. تو اس کے بعد یہاں سے جو اسلام کی تاریخ شروع ہوتی، ایک مذہب کی حیثیت سے اسلام کی تاریخ شروع ہوتی ہے. اسلام کی تاریخ میں جو فلسطین سے رابطہ ہوتا ہے، اس سرزمین سے، وہ سب سے پہلا رابطہ معراج کا رابطہ ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. معراج میں جو روایتیں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے 10ویں سال، یعنی ہجرت سے تھوڑا پہلے، چند مہینے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوتی ہے. اور معراج میں آپ مسجد حرام سے، یعنی مکے کی سرزمین سے بیت المقدس کی سرزمین، اس مقدس سرزمین پر آتے ہیں. مقدس کا لفظ جو ہے بہرحال آشنا ہے، جسے آپ انگریزی میں ولی زمین کہہ سکتے ہیں، ولی ارتھ. یہاں پہ اس مقدس سرزمین پر آپ معراج، یعنی مکے سے بیت المقدس آئے اور بیت المقدس سے رسول اللہ کی معراج ہوئی بارگاہ پروردگار میں. تو اسلامی تاریخ میں پہلا جو واقعہ پیش آتا ہے وہ کیا ہے؟ بیت المقدس جو ہے یہاں پر معراج ہوئی. لیکن اس سے پہلے ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکے میں جو نمازیں پڑھی ہیں، یہ جو سب سے اہم پوائنٹ ہے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ جو نمازیں پڑھی ہیں، نمازوں کا رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف ہوا کرتا ہے. یعنی مسلمان کا اور رسول اللہ کا اور اصحاب رسول کا پہلا قبلہ، جس کی طرف 13 سال تک رسول اللہ نے، یعنی اعلان کرنے کے بعد، رسول اللہ پہلے بھی عبادتیں کرتے تھے، لیکن رسالت کے اعلان کے 13 سال بعد جو ہے 13 سال تک رسول اللہ نے یہاں پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، یعنی قبلہ تھا. اور پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد بھی تقریباً 16 مہینے تک یا 17 مہینے تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بھی قدس کی ہی طرف رک کر کے نماز پڑھی. یعنی مدینہ پورا مسلمان ہو چکا ہے، اصحاب رسول مکے سے مدینہ آ چکے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 16 مہینے تک قدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ نماز ہی کی حالت میں تھے کہ اللہ کا حکم آیا
کہ آپ جو اپنے رخ کو موڑ دیں کہ وہاں پر وہ ایک دوسرے بھی واقعات ہیں کہ بھئی ہم اس میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. تو پہلا قبلہ جو ہوا عالم اسلام کا وہ ہے قدس. اور یعنی اگر اہمیت کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلا قبلہ دوسری اہم مسجد، یعنی دوسری اہم مسجد قدس ہے، اور تیسرا سب سے بڑا حرم. 3 چیزیں اہم ہیں، قبلہ، مسجد، حرم. قبلے کے اعتبار سے پہلا قبلہ ہے. مسجد کی حیثیت سے اگر دیکھیں تو بیت المقدس جو ہے وہ دوسری اہم مسجد ہے عالم اسلام کی. اور حرم کے اعتبار سے تیسرا اہم حرم کعبہ، مسجد نبوی، اور اس کے بعد یہ حرم قدس جو انبیاء کی سرزمین ہے. یہاں پر اسلام داخل کب ہوا؟ ممکن مثلا یہ سوال ذہن میں ہو ہمارے سننے والوں کے کہ ٹھیک ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز تو پڑھی اور وہاں پر معراج تو ہوئی، لیکن اسلام یہاں پر کب آیا؟ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہجرت کے 16ویں سال یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور مدینے آئے، 11ویں ہجری میں یعنی ہجرت کے 11ویں سال میں رسول اللہ کی وفات ہوتی ہے. پروردگار کی بارگاہ میں وفات ہوتی ہے، لقائے پروردگار ہوتا ہے. اس کے بعد چند سال بعد یعنی 11ویں سے پھر 16ویں، یہ 5 سال بعد فلسطین کی سرزمین مسلمانوں کے قبضے میں آئی. خلیفہ دوم کا وقت تھا، خلافت دوم کا زمانہ تھا کہ جب فلسطین کی سرزمین جو ہے مسلمانوں کے کنٹرول میں آئی بغیر کسی جنگ کے. چونکہ بعض دیگر سرزمینیں تھیں کہ جہاں پر لوگوں نے جنگ کی یا خود جنگ شروع کی یا کچھ ایسا کیا کہ جنگ کرنی پڑی، لیکن فلسطین کی سرزمین جب عالم اسلام کے ہاتھ میں آئی تو وہاں پر کوئی جنگ نہیں ہوئی، بلکہ اسلام تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. وہاں پر اس زمانے میں صرف کرسچنز رہتے تھے، یہودی کوئی نہیں تھا. اور کرسچن لوگوں کی یہ شرط تھی کہ اس سرزمین پر کوئی یہودی نہ آنے پائے، ہے نا. یہاں تک کہ جب انہوں نے دیکھا کہ عالم اسلام میں اسلام بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اسلام کو کامیابی مل رہی ہے، انہوں نے لگا کہ فلسطین ہم کو دینا پڑے گا. تو انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ہم جنگ کر کے جو جنگ کریں گے وہ شکست کھائیں گے. تو لہٰذا قربانی دینے کے بجائے اور اپنا نقصان اٹھانے کے بجائے انہوں نے خود ہی پیغام بھیجا کہ ہم فلسطین آپ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن ہماری کچھ کنڈیشن ہیں، کچھ شرطیں ہیں. ان شرطوں میں ایک شرط یہ ہے کہ ہم فلسطین کی سرزمین تو آپ کو دیتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ کوئی یہودی اس کے بعد بھی اس سرزمین پر آنے نہ پائے. یہ کرسچن لوگوں نے شرط رکھی. 16ویں ہجری میں جب اسلام نے فلسطین کو جیتا یہ کنڈیشن رکھی کوئی یہودی یہاں پر آنے نہیں پائے، اور بہت دنوں تک کوئی یہودی نہیں تھا. پھر یہ سرزمین اسلام کی سرزمین ہو گئی، مقدس سرزمین، انبیاء کی سرزمین ہو گئی، اسلام اور مسلمانوں کی سرزمین. اور یہ سلسلہ بہت دنوں تک جاری رہا، یہاں تک کہ کئی سو سال تقریباً، یہاں تک کہ تاریخ میں پھر اور دوسرا بڑا واقعہ پیش آیا، صلیبی جنگ، جہاں پہ پورا یورپ ایک طرف کرسچنٹی کے نام پر انہوں نے اسلام سے اور عالم اسلام سے جنگ کی. اور یہ جنگ تقریباً 200 سال تک چلتی رہی، بیچ بیچ میں رکتے رہے اور جنگ ہوتی رہی، کبھی یہ جیتتے تھے کبھی وہ ہارتے تھے. اور یہ سلسلہ جو جاری رہا، اور تقریباً یعنی یہ 11ویں صدی ہجری، 11ویں سنچری اور 12ویں سنچری کے آخر تک یہ جنگ تقریباً چلی ہے. اور تقریباً 1178 عیسوی میں مصر کا جو زبردست جنرل تھا جس کا نام صلاح الدین ایوبی ہے، اس نے آ کر فلسطین کی سرزمین کو آزاد کرایا کرسچن، یورپ کے کرسچن سے. اب یہ ایک الگ تاریخ ہے، جب انہوں نے یہاں پر حملہ کیا تو کتنا ظلم کیا. خود یہ کرسچن رائٹرز لکھتے ہیں، مثلا ویل ڈورانٹ جو امریکہ کا مشہور رائٹر ہے، اس نے لکھا کہ جب اس سرزمین پر کرسچن داخل ہوئے تو اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، مرد عورت بچے سب کو ایک طرف سے اس طرح سے قتل کیا کہ وہاں جو لشکر آیا تھا، لشکر کے گھوڑوں کی ٹاپیں کافی اوپر تک خون میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھی، اس قدر مارا بری طریقے سے. یہ خود انہوں نے لکھا ہے. اور خود اس نے لکھا کہ صرف فلسطین میں نہیں بلکہ پورے راستے میں وہ بربریت اور ظلم کرتے ہوئے آتے تھے، حتیٰ کہ کرسچن علاقوں سے بھی جب وہ گزرتے تھے اور کرسچن لوگ ان کے ساتھ نہیں آتے تھے جوان، یا ان کو کھانا نہیں دیتے تھے یا سب کچھ قربان نہیں دیتے تھے، تو ان کو بھی قتل کر دیتے تھے. وہ بھی ایک الگ تاریخ ہے کہ ابھی ہم یہاں پر پڑھنا نہیں چاہتے. اس مدت میں صلیبی جنگ میں کچھ مدت تک جو ہے یہ فلسطین کی سرزمین پھر کرسچن لوگوں کے ہاتھ میں گئی. لیکن جب 1178 میں صلاح الدین ایوبی نے اس سرزمین کو واپس لیا تو پھر دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ سرزمین آ گئی. پھر یہ کافی مدت تک جو رہی، یہاں تک کہ تقریباً 17ویں صدی ہجری میں فرانس نے حملہ کیا اس سرزمین پر، اور ایک مدت تک فرانس کا قبضہ رہا کہ یہ بھی زیادہ دن تک باقی نہیں رہا. اور یہاں جو میں نے لکھا ہے اس حساب سے 1799 عیسوی میں مسلمانوں نے
فرانس کو نیپولین جو اس کا جو ہے لیڈر تھا، نیپولین کو شکست دی اور فلسطین کی سرزمین پھر اپنے پاس انہوں نے واپس لی، فرانس کا قبضہ ہٹ گیا۔ اس کے بعد اس سرزمین پر برطانیہ کی نظر ہوئی، چونکہ اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ اور فرانس یہ دنیا کے پورے علاقوں کو اپنے قبضے میں آپس میں بھی بہت جنگ تھی، اور دونوں جو ہے آگے بڑھ کے ہمارا ملک ہندوستان بھی پہلے فرانس کے کچھ علاقہ، ساؤتھ کے علاقہ فرانس کے انڈر میں، پھر برطانیہ آیا، پھر ان میں جنگ ہوئی، اور جنگ ہوتے ہوتے آخر میں فرانس کمزور پڑا اور پھر برطانیہ آگے بڑھ کر ہمارے ملک پر قبضہ کر گیا۔ فرانس تو پیچھے ہٹ گیا، نیپولین شکست کھا کے چلا گیا، اس کے بعد جو ہے برطانیہ آگے بڑھا اور اس نے جو ہے طرح طرح سے جو ہے وہ اس پہ سب سے پہلا جو کام کیا، کہتے ہیں کہ یہ برطانیہ جو ہے وہ استکبار کا سب سے بوڑھا استکبار ہے۔ ابھی کے زمانے میں استکبار، مستکبر اور ظالم جو ہے، اور ظالم کا نمائندہ یہ امریکہ بنا ہوا ہے، لیکن یہ بوڑھا استکبار اس کو کہتے ہیں، بوڑھا ظالم، پرانا ظالم۔ اس نے اسی زمانے میں تقریباً 18ویں صدی ہجری میں، یا 18ویں اور 19ویں صدی ہجری میں کوشش کی کہ جو ہے اس سرزمین کے بارے میں کچھ 19ویں صدی ہجری کے آخر میں 1897 عیسوی وہ ہے کہ جب ایک جرنلسٹ، یہودی جرنلسٹ جس کا نام ہرٹزل ہے، اس نے یہ تصور پیش کیا کہ ہمیں ایک سرزمین چاہیے یہودی مملکت، اور برطانیہ نے اس کو جو ہے انکریج کیا، اس کی تشویق، اور برطانیہ کی مدد سے 1998 یعنی 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر میں پہلی میٹنگ ہوئی اس سلسلے میں، فلسطین کے سلسلے میں۔ پوری دنیا کے یہودیوں کے تقریباً 100 سے زیادہ اہم کہ یہودیوں کو بلایا گیا جیوز کو، اور وہاں پہ انہوں نے مل کر بیٹھ کر یہ طے کیا کہ فلسطین کی وہ سرزمین ہے جہاں پر ہماری حکومت ہونا چاہیے، یہودی حکومت، کہ البتہ وہ یہودی حکومت نہیں، یہودی الگ ہیں اور صہیونزم یا زیونسٹ یہ ایک الگ تصور ہے۔ ممکن ہے کہ زیونسٹ جو ہے وہ ایک یہودی ہو جو اس کو، ابھی بہت سارے امریکہ میں بہت سارے یہودی ہیں جو زیونزم کے خلاف جو سخت جنگ کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، لہٰذا ضرور نہیں کہ ہر یہودی جو اس کا اور یہ ممکن ہے کہ کوئی کرسچن ہو اور وہ آ کر جو ہے، بلکہ اکثر کرسچن ابھی اس کو جو اس نظریے کو، صہیونزم کو، انہوں نے بہت زیادہ اس کی مدد کی ہے۔ حتیٰ ممکن ہے ایک مسلمان بھی اس کی تائید کر رہا ہو، جیسے بھی بعض ممالک ہیں، مصر مثلا اس وقت کیا ہے، مصر، جارڈن، حتیٰ سعودی عرب، انہوں نے کیا کیا، بہت ساری مدد کی، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، طرح طرح کی مدد کی۔ حماس، حزب اللہ نے جب جنگیں کی، انہوں نے حزب اللہ کو کمزور کرنا چاہا، یعنی مسلمان ملکوں نے۔ حماس جو خود مثلا اہل سنت عقیدے کے اعتبار سے اہل سنت لوگ ہیں، ان کو ان ملکوں نے، کس نے، جارڈن نے، سعودی عرب نے، مصر نے، حتیٰ ایمریٹس نے، ان لوگوں نے کمزور کرنا چاہا، میرا ابھی بھی کوشش ان کی جاری ہے۔ تو ممکن ہے کہ اس نظریے کی ایک نظریہ ہے صہیونزم، جس کے سپورٹر ممکن ہے کیا ہو، مسلمان بھی ہو، ضرور نہیں کہ یہ صرف جو ہے یہودی ہے، یہودی ممکن اس کا ایک مخالف بھی ہو۔ یہ ایک بہت ہی ظالمانہ نظریے کے ساتھ آئے، اور یہاں پر انہوں نے اپنا کام کیا کرنا شروع کیا، وہی برطانیہ کی مدد سے، چونکہ جب ورلڈ وار ہوئی، پہلی ورلڈ وار، وہاں سے جو ہے یہ تصور آگے بڑھا۔ بیچ میں اس کے پہلے بھی کوشش کی گئی کہ عثمانی حکومت جو تھی، عثمانی حکومت میں عبدالحمید نام کا جو حاکم تھا، اسے ان لوگوں نے کوشش کی تھی، ہرٹزل نے اور دوسرے لوگوں نے مل کے، دوسرے ملکوں کی مدد سے، کہ کچھ لاکھ سونے کے سکے دے کر کے اس کو دیا جائے، یہ معاملہ کرنا چاہا کہ کچھ لاکھ سونے کے سکے کے بدلے میں یہ فلسطین کی سرزمین اس کے حوالے کر دے، لیکن اس عثمانی حکومت کے بادشاہ نے جو ہے بالکل انکار کر دیا، کہا کہ اگر سارے یہودی کے پیسے بھی مجھے دیے جائیں تو ہم اسے قبول نہیں کرتے، کہ کچھ ہی مدت بعد اس کو مار دیا گیا ہے نا، وہ باقی نہیں رہ پایا اور اس کو جو ہے حکومت سے برطرف کر دیا گیا۔ جی ہاں، میں تھوڑا اس کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ ایک اہم مسئلہ بھی ہے تاریخ جو ہے فلسطین کی جو نہیں بیان ہوتی۔ پھر اس کے بعد جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے اسرائیل ابھی نہیں، یعنی وہ اس کے پہلے بھی کوشش شروع ہو چکی تھی، برطانیہ اس کے پہلے قبضہ کر چکا تھا، اور آ کر اسرائیل یہودیوں کو یہاں بسانا شروع کر دیا تھا، اور سیکنڈ ورلڈ وار جیسے خاتمے پہ 1945 میں ایک خاتمہ ہوتا ہے، تو اسی کے فوراً بعد جو ہے وہاں پر چونکہ برطانیہ کا قبضہ تھا انگلینڈ کا، انہوں نے جو ہے یہودیوں کو طاقت دینا شروع کی، ان کو ٹریننگ دینا شروع کی، حتیٰ فوجی ٹریننگ دینا شروع کی، اور 1947 میں آ کر اعلان کر دیا اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن کی مدد سے اور دیگر ملکوں کی طرف سے، اور 1948 میں وہ اپنا فلسطین چھوڑ کر اپنے ملک چلے گئے اور ان کے حوالے کر دیا، جتنے بھی اہم مقامات تھے، جتنے اسٹریٹجک پوائنٹ تھے اور جتنی جو ہے اہم جگہیں تھیں وہ کر دیا، اور جتنی فوجی چھاونی وہ سب کچھ تھی وہ یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ اس وقت سے جو ہے ایک ملک بن گیا کہ اس کے بعد کی تاریخ جو ہے وہ دوسرا حصہ کی جو آتا رہتا ہے۔ یعنی جی، یہ تو یوم القدس کی تاریخ
ہو گئی. لیکن شاید سے کچھ لوگ ایسے کہیں گے کہ یہ سیاسی تاریخ تھی، مثلا یہ ایک اسلامک پروگرام ہے. تو اسلام کا اب یعنی آپ نے فرمایا کہ رسول خدا نے قبلہ چینج کر دیا، وہ ہمارا پہلا قبلہ تھا، اب نہیں ہے. تو کیا اب بھی اسلام کا رابطہ اس روح زمین سے ہے؟ دیکھیں، اگر اس اعتبار سے دیکھیں کہ رابطہ بالکل اسلام کے اس اعتبار سے رابطہ کی 3 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک جو ہے معراج کی سرزمین، دوسرے تمام انبیاء کی سرزمین کی اسلام کے عقیدے میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کو ماننا ہے، تمام انبیاء کی سرزمین. اسلام نے اس پر قبضہ کیا اور ایک معاہدے کے ساتھ کرسچنز نے اسلام مسلمانوں کے حوالے کیا، قبلے کی سرزمین. ان تمام اعتبار سے پھر اس پوری تاریخ میں اس سرزمین پر مسلمان رہے. بیچ میں ٹھیک ہے، جیسا آپ کے سامنے بیان کیا، بیچ میں تھوڑی تھوڑی مدت کے لیے ظالمانہ طریقے سے بعض لوگ آئے، لیکن بعد میں پھر ان کو وہاں سے نکلنا پڑا. یہ جو ہے ایک مسلمان سرزمین کے طور پر ہمیشہ باقی رہی. اب اس کے بعد جو ہے اگر ہم کہیں کہ اہمیت کے اعتبار سے دیکھیں کہ ہاں کیوں نہیں اس کا مسلمان سے رابطہ، ممکن ہے یہودی بھی کہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارا بھی رابطہ رہ چکا ہے، اور ممکن ہے کرسچن بھی کہے کہ ہاں ہمارا بھی رابطہ، چونکہ ایک ایسی سرزمین ہے چونکہ انبیاء بہرحال انبیاء کا تعلق سب سے ہے، اور انبیاء جو ہے کرسچن انبیاء بھی کرسچن بھی نبی کو مانتے ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں جناب عیسیٰ تک، اور یہودی بھی جو ہے مانتے ہیں جناب موسیٰ تک. لیکن مسئلہ یہ یہودی اور کرسچنز کا نہیں ہے، چونکہ جب یہ سرزمین پوری دنیا کی سازش مل کے مغرب کی ویسٹرن ممالک کی کنٹریز نے مل کر حوالے کی، ان کے اس صہیونزم کے حوالے کی، تو اس زمانے میں بھی وہاں کرسچن بھی رہتے تھے اور یہودی بھی رہتے تھے، ہے نا، اور بہت امن کے ساتھ، جیسے ابھی اسلامی ممالک میں رہ رہے ہیں. اسلامی ممالک، اسلام کی ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اسلامی ملک میں اگر کوئی دوسرے مذہب کا انسان رہ رہا ہے اور اسلامی قوانین کو، جو ملکی قوانین ہیں، اس کو مانتا ہے، تو اسلام ایک ذمہ داری یہ اپنی حکومت کی قرار دیتا ہے کہ اس کی حفاظت، اس کی جان، اس کے مال، اس کی عزت کی حفاظت کرنا اسلامی حکومت پر ضروری ہے نا. یہ اسلام کی یہ حکم ہے. حتیٰ امام علیہ السلام نے جب سنا کہ مثلا معاویہ جو مسلمان لشکر تھا، وہ مسلمان لشکر اس نے یمن میں حملہ کیا، اور یمن میں حملہ کرنے کے بعد یہودی اور کرسچن عورتوں کے زیورات چھینے ہاتھوں سے پیروں سے، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ خبر سن کے ایک غیرت دار انسان مر جائے تو میں اس کی ملامت نہیں کروں گا، کیونکہ اسلامی حکومت ہوتا ہے ایک مسلمان لشکر بھی اسلام کی سرزمین میں غیر مسلمان کی اتنی بھی توہین نہیں کر سکتا کہ اس کے زیور مثلاً چھین لے، یہ اجازت نہیں ہے. اگر ہم نچوڑ کریں تو مثلا بیت المقدس وہ قدس ہے، مڈل ایسٹ میں ہے، ہمارا پہلا قبلہ تھا، دوسری سب سے اہم مسجد ہے، اور تیسرا سب سے بڑا حرم ہے. جی ناظرین، اب تک ہم نے گفتگو کی تھی قدس، بیت المقدس جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہے، مسلمانوں کے نظریے سے وہ ہمارا پہلا قبلہ ہے، دوسری سب سے محترم جو مسجد ہے مسجد اقصیٰ وہ، اور جو تیسرا سب سے بڑا حرم ہے مسجد ہے وہ ہے بیت المقدس. قدس کی بات ہم لوگ کر رہے تھے، یوم القدس کی گفتگو ہم کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا. القدس تنادينا، القدس تنادينا، القدس تنادينا، قدس تنادي، قدس تنادي، قدس تنادينا، القدس تنادينا، القدس تنادينا، القدس تنادينا، قدس تنادي، قدس تنادي، قدس تنادينا. يا بيت القدس لنا أمل، ستعود القدس لأمتنا، ونطهر ساحتك العذراء، وننشر فوقك رايتنا، ننشر فوقك رايتنا. القدس تنادينا،
القدس تنادينا بيت القدس لنا أمل ستعود القدس لأمتنا ونطهر ساحتك العذراء وننشر فوقك رايتنا ننشر فوقك رايتنا القدس تنادينا القدس تنادينا أبناء فلسطين صبرا فالله ينفس كربتنا ستعود لنا قدس دارا وتعود لنا قدس وطنا أبناء فلسطين صبرا فالله ينفس كربتنا ستعود لنا قدس دارا وتعود لنا قدس وطنا ما جاء الليل بحلكته إلا والفجر وتابسنا بيت القدس لنا قدس ننشر فوقك رايتنا القدس تنادينا القدس تنادينا القدس تنادينا القدس تنادينا القدس تنادينا قدس تنادي قدس تنادي قدس تنادينا ناظرین کرام، بریک کے بعد آپ سب کا ایک بار پھر سے استقبال ہے چینل 14 کے اس خاص پروگرام پر جو کہ یوم القدس کے عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے مولانا اختر عباس جون صاحب کے ساتھ قدس کے سلسلے میں۔ اب ہم اصلی عنوان اصلی موضوع پر آتے ہیں۔ آغا، ماہ مبارک کے الوداع جمعۃ الوداع میں کچھ عرصوں سے ہم اسے یوم القدس کے عنوان سے منا رہے ہیں۔ جمعۃ الوداع کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم یوم القدس بھی منا رہے ہیں۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یوم القدس کیا ہے؟ جی ہاں، بہرحال قدس کے ٹاپک پہ جو گفتگو ہے، اصل گفتگو یہی ہے کہ یوم قدس کیا ہے اور یوم قدس میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ یوم قدس، روز قدس یا قدس کا دن، ڈے آف قدس جو ہے، یہ وہ دن ہے کہ کچھ عرصہ نہیں بلکہ ایک لمبے عرصے سے، یعنی انقلاب ایران کے آنے کے فوراً بعد جی عالم اسلام کے اس عظیم لیڈر اور رہبر نے جو تاریخ کو ایک نیا موڑ دیا انقلاب کے ذریعے سے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعۃ الوداع ہر ماہ رمضان کے آخری جمعے کو قدس کا دن قرار دیا، روز قدس قرار دیا۔ اور روز قدس یعنی کیا؟ یعنی فلسطینی مسلمان مظلوموں کے دفاع کہ البتہ مسلمان غیر مسلمان جو بھی ہے، اس کے لیے اس کے پہلے گفتگو ہوئی کہ وہاں پر کرسچنس بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، اور بہت سے یہودی ایسے بھی ہیں کہ جو صہیونزم کو قبول نہیں کرتے، جو بھی مظلوم ہے، چونکہ بعد میں امام خمینی نے فرمایا کہ قدس کا دن جو ہے تمام دنیا کے مظلوموں کے دفاع کا دن ہے۔ جی البتہ زیادہ اس کو جو ہے فوکس یہی بیت المقدس کی طرف ہے اور فلسطین کی طرف ہے، لیکن یہ دن ایک سمبل، ایک علامت بن گئی تمام دنیا کے مظلوموں کا دفاع کہ امام خمینی رحمۃ اللہ نے اپنی بصیرت اور اپنی گہری نظر کی بنیاد پر جو عالم اسلام کے مسائل تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہ جو ابھی تھوڑی قوت بن کر ابھر رہا ہے اسرائیل، بعد میں اس کے اہداف کیا ہیں اور کس ٹارگیٹ تک پہنچنے والا ہے، لہذا اور وہ تمام مظالم جو اس وقت ہو رہے تھے اس کو دیکھتے ہوئے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جمعے کو، آخری جمعے کو ماہ رمضان کے، اس کو قدس کا دن قرار دیا، تاکہ اس دن تمام دنیا کے مسلمان اور غیر مسلمان، ہر وہ انسان
کہ جو مظلوم کا دفاع کرنا چاہتا ہے، مظلوموں سے ڈیفنس کرنا چاہتا ہے اور مظلوموں کی حمایت کرنا چاہتا ہے، وہ آئے اور اپنی آواز بلند کرے جی اور دنیا کے سامنے بتائے کہ یہ جو اس وقت کے یہ ظالم طاقتیں اور ظالم حکومتیں آ کر ایک کمیونٹی پر اس طرح ظلم کر رہی ہیں، وہاں سے ملینوں کی تعداد میں، ابھی آپ جانتے ہیں کہ آپ فلسطین کے تقریباً 5,50,00,000 سے کچھ زیادہ لوگ جو ہے اس ملک سے نکالے گئے، اس سرزمین سے نکالے گئے، ایک ایک کر کے ان کے گھر کو چھینا گیا، ان کی زمین کو چھینا گیا، اور ابھی وہ جارڈن اور سیریا اور لبنان، کچھ تھوڑا بہت مصر، ان ملکوں میں ایک پناہ لیے ہوئے ہیں، ایک بہت ہی معمولی اور جہاں پہ تعلیم کا مناسب انتظام نہیں، جہاں زندگی کا حتیٰ اس پر بھی جو یہ بھی ہوا، اس پر بھی بعض وقت درمیان میں جو ہے اسرائیلیوں نے حملہ کیا اور بری طریقے سے ان کو مارا۔ تو اس دن کو بہرحال قدس کا دن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، تاکہ اس دن میں آ کر تمام لوگ، وہ لوگ جن کا دل انسانیت کے لیے اڑتا ہے، جو انسانیت کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ آئیں اور آ کر دنیا کے مظلوموں کی اور خاص کر جو ہے قدس اور فلسطین کے مظلوموں کی حمایت کریں اور ان کی مدد کریں۔ جی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ قدس ہم سے کیا چاہتا ہے، یعنی ہماری کیا ذمہ داری ہے اس یوم القدس میں، ہم کیا کریں؟ یعنی سب سے اہم سوال یہی ہے، اور یہ جس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا کہ قدس ہم سے کیا چاہتا ہے۔ قدس جو ہے، قدس یا مظلومین، دنیا کے مظلومین کی جیسا عرض کیا کہ صرف جو ہے قدس کے مظلومین، مثلا عراق میں بھی مظلوم ہے، افغانستان میں بھی ظلم جو ہو رہا ہے، بے انتہا ظلم ہو رہا ہے، سب کی حمایت کا دن ہے، اور سب سے پہلا کام جو چاہتا ہے قدس ہم سے وہی حمایت، اور کم سے کم حمایت یہ ہے کہ انسان ایک آواز اٹھا سکے، کہہ سکے کہ ہم اس ظلم کے خلاف ہیں۔ گھر کے اندر بیٹھ کے نہیں، اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے انسان بہت کچھ سوچتا ہے، کیونکہ بیڈ روم میں بیٹھ کے ظلم کے خلاف سوچنا یہ آسان ہے، لیکن یہ سوچنا کوئی فائدہ نہیں پہنچا پاتا۔ کم سے کم انسان اتنا کر سکے کہ روڈ پر آ کر لوگوں کے سامنے یہ کہہ سکے کہ یہ ظلم جو انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے ہم خلاف، اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں، چونکہ یہ تمام مذہب کی روح ہے، انسانیت کی روح یہ ہے۔ دین کی روح کو اگر دیکھیں تو سب سے پہلا جو میسج دین دیتا ہے وہ کیا ہے؟ ظلم کے خلاف، ہر طرح کا ظلم، جیسا کہ گناہ بھی ایک ظلم ہے، اس کو بھی دین مخالفت کرتا ہے، اور تمام انبیاء ظلم کے خلاف جنگ کرتے رہے۔ کوئی بھی نبی، کسی بھی مذہب کا نبی جو آیا، اس نے ایک کام جو کیا سب سے بنیادی کام یہ کہ ظلم کے خلاف جنگ کرتے رہے۔ جناب موسیٰ نے فرعون کے ظلم کے خلاف جنگ کی، جناب ابراہیم نے نمرود کے ظلم کے خلاف جنگ کی، جناب عیسیٰ اپنے دور کے تمام ظلم کے خلاف جنگ کرتے رہے، رسول اللہ آئے ظلم کے خلاف جنگ کرتے رہے۔ اور پھر اقوال، قرآن نے آ کر جگہ جگہ، دوسرے مذہب میں بھی یہی ہے، قرآن نے آ کر کہا کہ اصل قرآن نے عجیب انداز سے سوال کیا، فرمایا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 75، فرمایا کہ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان۔ قرآن نے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن سوال کر رہا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مظلوموں کی حمایت کے لیے تم کچھ نہیں بولتے، اٹھتے نہیں، جنگ نہیں کرتے؟ ممکن ایک جگہ جنگ کا ماحول نہیں ہو، لیکن قرآن یہی کہہ رہا ہے تم کیوں جنگ نہیں کرتے، تم کیوں کوئی مبارزہ نہیں کرتے؟ ظلم ہو رہا ہے کس پر؟ من الرجال والنساء والولدان، مردوں پر ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ 6 مہینے کے بچے پر گولی مارنا، 2 سال کے بچے پر گولی مارنا، باپ اس کا چھپا رہا ہے کسی طرح کی میری جان چلی جائے لیکن میرے بچے کی جان بچ جائے، لیکن ٹارگٹ لے کر بچے کو مارنا، یہ دنیا، کس دنیا میں یہ جائز ہے اور کس مذہب میں یہ جائز قرار دیا؟ عورتوں کو اس طرح آوارہ۔ ابھی آپ دیکھیں اسرائیل کے زندانوں میں صرف مرد نہیں ہیں لڑنے والے، وہ بھی لڑنے والے جو اپنی زمین کے دفاع میں، اپنی عزت کے دفاع میں لڑ رہے ہیں۔ اگر صرف وہ ہوتے تو پھر بھی آدمی کہتا ہے کہ چلو یہ مرد لڑ رہے تھے۔ ابھی اسرائیل کے زندانوں میں مرد کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی ہیں، نوجوان بچے بہت کم سن عمر کے جو اسکولوں میں پڑھنے والے، پرائمری اسکول، ان کو بھی پکڑ کے لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ فلاں کے بیٹا ہے، کس کا بھائی ہے، یہ پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ ابھی زندانوں میں ان کو بھی بھر رکھا ہے، عورتوں کو ڈال رکھا ہے۔ یعنی یہ اس حد تک ظلم کی یہ انتہا، یعنی تاریخ میں شاید کبھی ایسا ہوا کہ اس طرح پلاننگ کے تحت، پروگرامنگ کے تحت، جس میں صرف ایک ملک نہیں، جس میں دنیا کے بہت سے بڑے ملک، جس میں سب سے آگے جو امریکہ ہے، برطانیہ ہے اور یورپین کنٹریز ہیں، ان سب نے مل کر ایک پلاننگ کے تحت ایک قوم کے اوپر اس طرح، انسان کے اوپر اس طرح ظلم کیا۔ یہاں پر قرآن واقعی قرآن اس کو برداشت نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم کیوں نہیں کرتے، تم کچھ کیوں نہیں بولتے، تم جنگ کیوں نہیں کرتے، تم آگے کیوں نہیں بڑھتے، تم کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہو؟ یعنی قرآن حیرت سے پوچھ رہا ہے۔ اور اگر ہم جا کر ائمہ کے قول میں دیکھیں، انبیاء کے قول میں دیکھیں، تمام انبیاء نے ظلم کی مذمت کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ حتیٰ کہ
یہ حدیث ہے، فرمایا کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، فرمایا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو نا، اگر ایک انسان صبح کرے اس حالت میں اسے دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی فکر نہیں ہے، انسانوں کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، فلیس بمسلم، اصل میں وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ لاکھ کلمہ پڑھ رہا ہے، رسول اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہے، جس کو صرف اپنی فکر ہو، اپنے گھر کی فکر ہو، اپنے دکان کی فکر ہو، لیکن دوسروں کی کوئی فکر نہ ہو۔ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ من سمع رجلا ینادی یا علی المسلمین اور فلم یجب ہو فلیس بمسلم، اگر کسی مسلمان نے، کسی شخص نے یہ کسی انسان کی فریاد سنی، یہاں پر رجل کا لفظ، رجل مانے کوئی بھی انسان، یہ بھی نہیں کہا کہ خاص کوئی مسلمان یا مومن پکارے، بعض یہ سوال ہوتا ہے نا کہ فلسطین کے لوگ کون ہیں، کہ اگر ضرورت ہے اس پہ تھوڑا گفتگو کریں گے، یہ رسول اللہ نے کہا کہ کوئی مومن پکار رہا اس کی مدد کرائیں، رسول اللہ کہ من سمع رجلا، جو کسی بھی انسان کی آواز سنے یہ کہتے ہوئے کوئی پکار رہا ہو یا علی المسلمین، اے مسلمانوں میری مدد کو آؤ، مسلمان میں مظلوم ہوں، اے مسلمانوں میں مظلوم قرار پایا ہوں، مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، تو میری مدد کے لیے آؤ، فلم یجب ہو، اور وہ اس فریادی کی فریاد نہیں سنے، اس کا جواب نہیں دے، فلیس بمسلم، وہی لفظ پھر کہ یہ مسلمان نہیں ہے، رسول اللہ کی نظر میں یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تب کوئی بھی انسان، کوئی بھی مظلوم آواز، اس لیے امام خمینی نے فرمایا کہ یہ قدس کا دن تمام دنیا کے مظلوموں کی حمایت کا دن، یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے امام خمینی کا، تمام دنیا کے مستضعفین کی حمایت کا دن، جن کو کمزور قرار دیا، جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ رسول اللہ امیر المومنین السلام آخری لمحے میں جب ضربت ہے، سر پر ضربت لگی ہے، خون بہہ رہا ہے، زہر کے پورے جسم میں اثر ہو رہا ہے، وہاں پر بہت ساری وصیتیں کی، اور وصیتوں میں جو ابتدائی جملہ فرمایا امام حسن اور امام حسین السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ہمیشہ تم ظالم کے لیے دشمن بن کے رہنا، ظالم کے خلاف دشمن بن کے رہنا، اور مظلوم کے حامی اور مددگار بن کے رہنا۔ یہ وصیت کی ہے خود امام حسن امام حسین السلام کو کہ زندگی میں کبھی ایسا نہ ہو کہ تم بیٹھے رہو، ظالم تو دوسرے ملک میں ہے، ظالم تو کہیں اور ہے، نا، ظلم کے خلاف تمہاری جنگ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، اور ہمیشہ مظلوم کے حامی بن کے رہنا۔ امام علیہ السلام نے جب حکومت بھی قبول کی تو یہی فرمایا کہ اگر اللہ کا وعدہ نہیں ہوتا، اللہ نے اگر علماء سے یہ وعدہ نہیں کیا ہوتا کہ اللہ یقار ولا قزت ظالم وصغب مظلوم لا لقیت حبلها على غاربها، اگر اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا ہوتا کہ ظالم کے ظلم اور ان کے شکم پوری اور پیٹ بھرے ہوئے ظلم ظالم پہ اور مظلوم کے خالی پیٹ پر عالم کبھی خاموشی سے نہیں بیٹھے گا، تو میں اس خلافت کو کبھی قبول نہیں کرتا، خلافت کی رسی کو اس کے پشت پہ ڈال دیتا، یعنی ایک اونٹ سے تشبیہ دیا، یعنی میں قبول نہیں کرتا۔ بس کیا ہے، اسلام کی نظر میں اگر آ کر دیکھیں کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، قدس ہم سے کیا چاہتا ہے، مظلوم ہم سے کیا چاہتے ہیں، مظلوموں کی فریادیں ہم سے کیا چاہتی ہیں، اس کا جواب بہت ہی واضح ہے۔ تمام دین میں یہ واضح جواب ہے کہ جب بھی کوئی مظلوم فریاد بلند کرے اس کی آواز پہ لبیک کہنا ہے، انسان کم سے کم جتنا ممکن ہو سکے اس کی حمایت کرنا ہے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ ایک تقریر فرمانا بہت پہلے، تقریباً 30 سال سے بھی پہلے کی تقریر، وہاں پہ تقریر میں جملہ فرمایا ہے، تقریر خود سنی میں نے، ان کے لفظوں میں بھی موجود ہے وہ تقریر، ان کے لفظ موجود ہیں، وہ کیسٹ بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزر رہی فلسطین کے سلسلے میں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان یہودیوں کے، ان صہیونزم کے ظلم سے لرز رہا ہوگا۔ فرماتے ہیں اگر آپ سوچیں اگر اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو کیا کرتے، یہ سوچنے کی بات ہے نا، اگر رسول اللہ زندہ ہوتے تو اس وقت کیا کرتے، اگر اس وقت امام علی علیہ السلام زندہ ہوتے اور یہ ظلم ہو رہا ہوتا دیکھتے تو کیا کرتے، اگر امام حسین علیہ السلام زندہ ہوتے اس وقت تو کیا کرتے۔ وہ ہمارا وظیفہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا کرتے، جو رسول اللہ کرتے وہی ہمیں کرنا ہے، جو امام کرتے وہی ہمیں کرنا ہے، جو تمام انبیاء کرتے وہی ہمیں کرنا ہے۔ کیا یہ سارے ظلم ہو رہے ہوتے اور ایک نبی خاموش ہو کے بیٹھتا کہ نہیں ہماری کوئی یہاں پر ذمہ داری نہیں، ممکن نہیں، جو ممکن نہیں۔ بس یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے ان مظلوم بچوں، مظلوم خواتین، دیکھیں ابھی 3 سال ہو گئے ہیں، تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں کہ جہاں پر پوری پابندی لگا رکھی ہے نا چاروں طرف سے، اس میں یہ مسلمان ممالک بھی، بے غیرت ممالک بھی یہ شامل ہے، جارڈن جیسے ملک شامل ہے۔ یہ کیا پابندی ہے کہ کھانا نہیں جا سکتا، کوئی کھانے کا پروڈکٹ نہیں جا سکتا، پانی نہیں جا سکتا، کوئی دوائیں نہیں جا سکتی۔ پچھلے سال جنگ ہوئی، اس جنگ میں کتنے لوگ زخمی ہوئے، عوام لڑنے والے نہیں، عام لوگ زخمی ہوئے، اور وہ زخمی لوگ زخمی حالت میں مر رہے، ابھی تک مرتے گئے، بعد میں کتنے مہینوں تک مرتے گئے، لیکن دوائیں نہیں تھی، ان کا علاج، جن کا علاج ہو سکتا تھا، کیا جا سکتا تھا، ان کا علاج نہیں کیا گیا، دوائیں نہیں تھی۔
دوا نہ ہونے کی بنیاد پر ساری دنیا نے مل کر کشتیاں بھیجی، کشتیوں پہ حملہ کیا. یہ کون سا انصاف ہے؟ کشتی بھیج رہے ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، کشتیوں کو توڑا جا رہا ہے، کشتیوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے سارے، صرف ایک مسلمان نہیں، صرف ایک ہم نہیں، سارے دنیا کے انسانوں کی ذمہ داری معلوم ہو جاتی ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے جب ایک مظلوم پر ظلم ہو رہا ہے، اور اس طرح سے ظلم ہو رہا ہے. 3 سالوں سے پوری پابندی لگی ہوئی ہے، ان کو جو ہے کوئی بھی چیز ان تک نہیں پہنچ پاتی. گھر ٹوٹے ہوئے ہیں لیکن کوئی بھی میٹیریل ان کا نہیں پہنچ سکتا کہ اپنے گھر بنا سکے. یہ تاریخ، یہ اس 21ویں صدی میں جسے کہا جاتا ہے کہ انسان بہت ترقی کر چکا ہے، ترقی کا زمانہ ہے، کلچرڈ ہو گیا ہے، سویلائزڈ ہو گیا ہے. یہ کلچرڈ انسان کی تاریخ ہے. اگر بعد کے انسان اسے پڑھیں گے تو کیا کہیں گے، اس کا جواب مجھے نہیں معلوم. جی مولانا صاحب، ہماری ذمہ داریوں کی بات ہو رہی تھی آگا. آپ نے کہا تھا کہ مثلا اب سوال یہ آ رہا ہے کہ اس سرزمین پر جو ظلم ہو رہا ہے کیا وہ کسی ایک فرقے سے متعلق ہے، یا عرب کنٹریز جو عرب ممالک ہیں ان لوگوں سے جڑا ہوا ہے، یا یہ سارے عالم دنیا یا انسانیت کا معاملہ ہے؟ یہ ایک سوال ہے. جی، یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت اچھا سوال ہے، چونکہ اس مسئلے کو لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اس کو کسی نہ کسی طرح محدود کر دیا ہے. جی. اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت یہی تھی کہ جو لوگ محدود کرنا چاہ رہے تھے کسی نہ کسی نام پہ، کئی نام پہ، بعض لوگوں نے فرقے کے نام پر محدود کرنا چاہا، بہت ہی نادانی کی وجہ سے، چونکہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دشمن جو ہے کسی فرقے کو نہیں دیکھ رہا ہے. وہاں پر اس وقت ایک فرقہ ہے، مثلا اہل سنت ہیں اعتقادی اعتبار سے، البتہ سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو وہ بہت ہی کربلائی لوگ ہیں. ان کا مکتب جو ہے کربلائی مکتب ہے، اور کربلائی مکتب کی بنیاد پر انہوں نے فتح بھی حاصل کی، جو انہوں نے حزب اللہ سے لیا اور جو انہوں نے ایران سے لیا. اس لیے ان کا اٹیچمنٹ بھی بہت زیادہ ایران اور حزب اللہ کے ساتھ ہے یار. لیکن خوب اعتقادی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے، شرعی احکام کے اعتبار سے خوب اہل سنت ہے. وہ لوگوں نے چاہا کہ اس کو کیا کریں، محدود کریں. یہ دشمن کی سازشوں میں سے بھی ایک ہے کہ ایک اہم مسئلہ، یعنی اگر دشمن تو یہ نہیں دیکھ رہا ہے، جو ہمارا دشمن ہے اس وقت جو بھی فرقہ وہاں پر ہوتا ہے اس کے ساتھ وہی کرتا. آج اہل سنت ہے، اگر اہل سنت نہیں ہوتے، وہاں شیعہ ہوتا تو شیعہ کے ساتھ یہ کرتا. کوئی دوسرا بھی آ کر ان کے مقابلے میں کھڑا تھا وہی کرتا، چونکہ ان کا مقصد کچھ اور ہے. مقصد جو انہوں نے ایک بڑے اسرائیل کا خواب دیکھا ہے دریائے نیل سے فرات تک. وہ یہاں تک بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مدینے کی سرزمین ہماری سرزمین ہے. کوشش بھی کی کہ مدینے کے سرزمین کو کچھ حصے کو خرید لیا جائے، یہاں تک کوشش کی. وہ عراق میں اپنا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ایران کے مثلا بعض حصے کو، شیراز کے حصے کو کہتے ہیں یہ ہمارا حصہ ہے. تو یہ جو ہے وہ تو صرف فرنٹ لائن ہے نا، جہاں پر حزب اللہ یا حماس جنگ کر رہی ہے، وہ فرنٹ لائن ہے. ورنہ یہ تمام عالم اسلام اور دوسری طرف جیسا کہ تمام دنیا کا مسئلہ ہے اور تمام مظلوموں کا مسئلہ ہے. اگر آپ دیکھیں ایک دشمن کی یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اس کو جو ہے آ کر 3 حصوں میں 3 جگہ محدود کیا. ایک یہ کہا جائے کہ کسی ایک خاص فرقے کا مسئلہ ہے، اس سے دوسرے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں، یہ اہل سنت لوگ ہیں تو اس سے شیعہ سے کیا لینا دینا. یہ نادان، بعض نادانی میں یہ جملہ کہتے ہیں، جبکہ رسول اللہ کی حدیث کیا ہے آپ کے سامنے پیش کیے. رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی دنیا کا مظلوم ہوتا ہے وہ مسلمان بھی، من سمع رجلا، کوئی بھی مظلوم آواز دے اور آپ مسلمان ہوتے ہوئے ان کو جواب نہیں دیں، ان کی مدد نہیں کریں، آپ مسلمان نہیں ہیں. اصل دین یہ ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، ہمیشہ کسی بھی ظالم کی مدد نہیں کرنا اور ہر مظلوم کے مددگار بن کے رہنا. رسول اللہ اپنی زندگی میں جب اعلان رسالت بھی نہیں کیا تھا، جوانی کی عمر میں رسول اللہ نے ایک گروہ بنایا تھا، کہا تھا کوئی بھی مکے میں ظلم ہوگا تو اس گروہ کا کام یہ ہے کہ ظلم کے خلاف جنگ کرے. یہ بہت ہی اہم تاریخ ہے. اعلان رسالت کے پہلے اور ایک گروہ یہ جوانوں کا تھا کہ جب بھی کوئی ظلم ہوتا تو اس کی مدد کرنے، جبکہ وہاں سب کافر تھے، وہاں تو مسلمان اس وقت نہیں تھے. سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی سیرت یہ ہے. تو لوگوں نے کیا کیا، پہلے کہا کہ یہ فرقے کا مسئلہ ہے، پھر کہا کہ نہیں یہ فلسطین کا مسئلہ ہے، اس سے دوسروں سے کیا مطلب، یہ فلسطین کا مسئلہ ہے، ایک سرزمین کا مسئلہ ہے. پھر نہیں، جب عرب لوگ متوجہ ہو نہیں فلسطین، ان کا یہ عرب کا مسئلہ ہے، اس سے دوسرے ایران سے اس سے کیا تعلق ہے، ہندوستان کے مسلمانوں سے کیا تعلق ہے، یہ عرب کا مسئلہ ہے. لیکن یہ کیا تھی، یہ سازش تھی، یہ پلاننگ تھی تاکہ کسی بھی طریقے سے اس کو محدود کر دیا جائے. اور اسی کے مقابلے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے کہا کہ نہیں، یہ پورے عالم انسانیت کا مسئلہ ہے، پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے، ہر اس انسان کا مسئلہ ہے کہ وہ جو ظلم کے خلاف بولنا چاہتا ہے. جی ہاں. دادا یہ بہت ہی معاف کیجیے گا آپ جو ہے، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ بھی ہے یہاں پر کہ ایک ایسی جگہ کی جو وہ سرزمین کی جو بیت المقدس ہے، جو پہلا قبلہ ہے، جو حرم ہے، جو مسجد ہے، اور جہاں پر اور بہت ساری یادگاریں انبیاء کی جو بھی بہت توڑی جا رہی ہیں، بہت ساری یادگاروں کو ابھی جلدی توڑا ہے. ابھی 20 سے زیادہ، تقریباً 30 یا 32 ابھی کل کی پرسوں کی خبر پڑھ رہے تھے، جس میں کچھ سرنگیں بنا رکھی ہیں چاروں طرف سے بیت المقدس کے، کچھ 11 یا 12 بالکل تیار ہو چکی سرنگیں بالکل بیت المقدس تک، دوسری ابھی بن رہی ہیں.
کہ کسی بھی لمحے اگر مسلمان غافل ہو جائے، اس کی غفلت اور بے غیرتی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جو دشمن انتظار کر رہا ہے جیسے ہی مسلمان غافل ہو، اور ایک کوشش یہ ہے کہ غافل کر دیا جائے انہی بہانوں سے کہ یہ ان کا مسئلہ ہے آپ کیوں بولتے ہیں، یہ عرب کا مسئلہ ہے آپ کیوں بولتے ہیں، دوسروں کو غافل، جیسے ہی مسلمان غافل ہو بیت المقدس کو وہاں پر اڑا کے اور وہ جو اپنے اعتبار سے اسے بنائے. یعنی پوری سازش پہلے بھی کوشش کی گئی، جلایا بھی گیا، ابھی بالکل نزدیک ہیں، سرنگیں ابھی بھی بن رہی ہیں اور یہ کام ان کا جاری ہے. انتظار کس بات کا کہ انہی بہانوں سے مسلمان اور دنیا جو ہے غافل ہو جائے. پھر یہ جو ہے ایک وحدت کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تمام عالم اسلام کے لیے. جی ہم جب بات کر رہے تھے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ مثلاً ابھی ہندوستان میں بھی اگر ایک انسان کسی کا خون کرتا ہے تو اسے 14 سال کی سزا ہوتی ہے. ابھی کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ انہیں پھانسی مت دو کیونکہ ان کے انسانی حقوق کے خلاف ہے. یہ میں سوچ رہا تھا کہ وہ 2 سال کے بچے نے کیا گناہ کیا کہ جسے بندوق سے مار دیا گیا، یعنی وہاں پر ان کے انسانی حقوق کہاں گئے؟ ہاں یہی میں نے عرض کیا نا کہ یہ سویلائزڈ دنیا اور یہ کلچر دنیا جس کے بڑے دعوے ہیں، جی اس دنیا میں جو ہیومن رائٹس کی باتیں کرتی ہے، ہیومن رائٹس پر آ کر جو ان کا مخالف ملک ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی بات، اگر ایک زندانی کو تھوڑا سا پانی دینے میں دیر ہو گئی ہے، مثلا چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ کہتے ہیں ہیومن رائٹ کے خلاف ہو رہا ہے، ساری دنیا میں وہ جا کر ہیومن رائٹس دیکھتے ہیں اس جگہ پر جہاں ان کی مخالفت ہو رہی ہے، لیکن وہ آ کر فلسطین میں ہیومن رائٹس سارا بھول جاتے ہیں، سارا ظلم، یہ ظلم کرتے ہیں، امریکہ بم دیتا ہے. ابھی اتنا چھوٹا سا ملک، ابھی چند سال گزرے تھے کہ اس کو ایٹمک طاقت بنا دیا گیا. کیوں ایٹمک طاقت بنایا گیا؟ اتنے چھوٹے سے ملک کو ایٹمک طاقت، ابھی 200 سے زیادہ ایٹم بم ان کے پاس موجود ہیں. ابھی ایک ملک جو ہے ایٹمک کوشش کرتا ہے، مثلا ایران کوشش کر رہا ہے تاکہ ایک صلح آمیز کام کرے، چونکہ بہرحال پاکیزہ ترین انرجی جو ہے ابھی ایٹمی ایک انرجی ہے، اور باقی ساری انرجی پالوشن پیدا کرتی ہے، لیکن اس کے خلاف پوری دنیا پڑی ہوئی ہے، جبکہ کہتا ہے کہ میرے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے ایٹم بم بنانا، کیونکہ میرا مذہب اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم عوام کے اوپر بم ڈالیں. 8 سال کی عراق کی جنگ ہوئی لیکن ایران نے کوئی عوام کے اوپر بم نہیں ڈالا، کیونکہ مذہب یہ اجازت نہیں دیتا. ان سے جنگ کی جو جنگ کرنے آئے تھے، صرف فوجیوں سے. حزب اللہ نے جنگ کی 2006 میں، جب بھی کسی شہر پہ حملہ کرنے جاتے تھے تو خاص پوائنٹ پہ میزائل مارتے تھے اور پہلے سے یہ اعلان کر دیتے تھے کہ فلاں شہر کے عوام اس شہر کو خالی کر دیں کیونکہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا. البتہ اسرائیل کے عوام دوسرے دنیا کے عوام سے فرق کرتے ہیں، وہ ایک طرح کے جنگ کرنے کے لیے وہاں پہ آئے ہیں، پوری دنیا کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہ آئے ہیں اسرائیل میں تاکہ جنگ کریں. لیکن اس کے باوجود بھی جب حزب اللہ حملہ کرتا تو ایک دن پہلے اعلان کر دیتا اب میں حیفا شہر پہ، اب فلاں شہر پہ، اب فلاں شہر پہ میں حملہ کرنے جا رہا ہوں، عوام جس کو بچنا ہو وہاں سے بچ کے نکل جائے، کیونکہ ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم عام لوگوں پہ حملہ کریں. جو ہم سے جنگ کر رہے ہیں اس سے ہمیں جنگ کرنا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے. بس کیا ہے ان کا ظلم، ان کے اوپر ان کی گناہ کیا ہے؟ واقعی اہم سوال ہے. پوری دنیا سے یہ سوال پوچھا جائے کہ اس چھوٹے بچے کا گناہ کیا ہے. یہ خاتون جو 10 سال سے 15 سال سے قید میں ہے، اس خاتون کا گناہ کیا ہے؟ ایک عورت کا گناہ کیا ہے؟ ایک 4 سال کے بچہ، اس کے باپ کی گود میں سے گولی مار دی جائے، اس بچے کا گناہ کیا ہے؟ بچوں کے اسکول سے پکڑ کر لے جائیں، اس کو زندان میں ڈال دیں، ان بچوں کا گناہ کیا ہے؟ یہ حقوق بشر، ہیومن رائٹس کے لوگ آئیں یہاں پر سوال کریں کہ ان کا گناہ کیا ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ اس سرزمین پر جس پر وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، کس جرم میں؟ اس جرم میں کہ جرمنی میں ان کے اوپر ظلم ہوا تھا. یہ عجیب ہے، یہ فلسفہ عجیب ہے، اور یہ ریزن جو بیان کیا بہت ہی عجیب، یعنی مضحکہ خیز ہے. کیا کہتے ہیں کہ جرمنی میں ہٹلر نے 2nd ورلڈ وار میں یہودیوں پر ظلم کیا تھا، اس ظلم کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو ایک الگ فلسطین ملک دے دیا جائے. ظلم کیا ہے ہٹلر نے، ظلم کیا ہے جرمنی نے، ظلم کیا ہے یورپ نے، اور ملک کون دے اپنا؟ فلسطین ملک دے. اس میں فلسطین کا کیا کردار رہا ہے؟ اگر آپ نے ظلم کیا ہے تو اپنی سرزمین دیں، اگر آپ نے ظلم کیا ہے تو خود اس کا ازالہ کریں. وہاں سے یورپ سے اٹھا کر ساری دنیا سے یہودیوں کو بلا کر کیا فلسطین کی سرزمین کس طرح بتائی جائے؟ ان کے گھروں کو چھین دیا جائے، ان کو گھروں سے باہر نکالا جائے. رات میں حملہ کرتے ہیں ایک ساتھ سب کو، جو لوگ نہیں نکلتے گولی مار دی. یہ 21ویں صدی میں ہو رہا ہے. یعنی واقعاً سن کے انسان کو کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے کہ واقعاً یہ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے. 5 ملین 50 لاکھ انسانوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا. کس جرم کی بنیاد پہ؟ اس لیے کہ ہٹلر نے یہودیوں پہ ظلم کیا تھا. یہ بہت عجیب ہے. ہٹلر کے ظلم کا بدلہ کون دے رہا ہے؟ فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں پر گولیاں کھا کر، ٹینکوں کے سامنے آ کر، گھر میں عورتیں مرد بیٹھے ہوئے ہیں، ٹینک آ کر گھر میں چڑھا دیا گیا. جنگ ہو رہی ہے، کچھ لوگ جنگ کر رہے ہیں، اتنے بم، فاسفورس بم، کیسے بم
کہ جو پوری دنیا کے قانون کے مطابق جائز نہیں ہے اس کا استعمال کرنا، الاؤ نہیں ہے کسی بھی طرح سے، وہ سارے بم استعمال کیے، اور بم انہوں نے خود نہیں بنائے بلکہ امریکہ نے اور دوسرے ملکوں نے دیے۔ یہ کس ظلم کے بدلے میں، کس جرم کے بدلے میں، یہ دنیا خود سوال کرے کس جرم کے بدلے میں ان کے اوپر یہ سب کچھ ظلم ہو رہا ہے۔ جی مولانا صاحب، اپنی گفتگو کو اختتام تک لے کے آتے، کیا آپ ایک چھوٹا سا نچوڑ ہمارے ناظرین کے لیے دے سکتے ہیں؟ جی، نچوڑ کے طور پہ ہم صرف یہ عرض کر سکتے ہیں کہ واقعی ایک اہم دن ہے، اور اس امام کو ہم سلام کرتے ہیں کہ جس نے اپنی بصیرت سے اس دن کو روز قدس قرار دیا، ایک وحدت کا مرکز قرار دیا۔ تمام مسلمان، چاہے کوئی بھی مسلمان ہو، اور تمام دنیا کے انسانیت کو دوست رکھنے والے، انسانیت سے ہمدردی کرنے والے، ان سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ سارے ظلم دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھے رہیں، ورنہ وہ انسانیت کے سامنے شرمندہ، یعنی انسانیت شرمندہ ہو جائے گی۔ آئیں کم سے کم اپنی آواز اٹھائیں، دنیا تک پہنچائیں کہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، اور اس ظلم کے خلاف ہم بھی جنگ میں شریک ہیں۔ خدا ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیشہ اس دنیا میں رہیں تو ظالم کے خلاف بن کے رہیں اور مظلوم کے مددگار بن کے رہیں۔ جی ہاں سر، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت سرو کیا۔ ناظرین، یوم القدس کی گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں قرآن نے یہ سوال کیا ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ماہ مبارک ہے، ہم اس مہینے میں قرآن پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، تو یہ قرآن ہی ہم سے سوال کر رہا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ ظلم ہو رہا ہے؟ تو آئیے اس یوم القدس کو ہم آمادہ ہو جائے، اور امام علی علیہ السلام جن کی شہادت بھی اسی مہینے میں واقع ہوئی ہے، ان کی وصیت یہ ہے کہ آپ مظلوموں کے ہمدرد بن جاؤ اور ظالم کے خلاف ہو جاؤ۔ کوشش کرے کم سے کم اپنی آواز اٹھائے ظلم کے خلاف، اور مظلوموں کے حامی بن جائے، اور ایک سچے مسلمان ہونے کا اپنا ایک دلیل جو ہے وہ اپنے سامنے پیش کرے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ بہت ہی مظلوم ہیں۔ کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ایک آواز ان کے لیے اٹھا سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔